الله أكبر الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد ایھا الاخوۃ والاخوات، سماعت کرنے والے بہن بھائیوں، ارحب بکم واقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندرس اليوم الدرس الرابع، آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے، اور آج اس چوتھے سبق کے اندر ضمائر کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی اور ان کا استعمال سیکھیں گے اور ان کی مشق کریں گے۔ جس طرح اردو کے اندر ضمائر ہوتی ہیں، تو، تم، آپ، میں، وہ، اس طرح عربی کے اندر بھی ضمائر ہوتی ہیں، انا، نحن، انت، انتما، انتم، ہوا، ہما، ہم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انا ضمیر۔ انا اس کا معنی ہوتا ہے میں، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم اپنے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو، گویا کہ یہ ضمیر متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ ضمیر مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، تو عربی میں کہوں گا انا استاذ، انا مدرس، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک استاد ہوں۔ نمبر 2، انت۔ انت اس کا معنی ہوتا ہے تو، تم اور آپ، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم سامنے والے آدمی کے لیے کوئی بات کر رہا ہو، گویا کہ یہ ضمیر مخاطب کے لیے سامنے والے آدمی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ ضمیر صرف اور صرف مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میں سامنے والے آدمی سے کہتا ہوں کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک استاد ہیں، تو عربی کے اندر کہوں گا انت استاذ، انت مدرس، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں۔ نمبر 3، انتی۔ انتی اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے تو، تم اور آپ، اور یہ ضمیر بھی اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم سامنے والے آدمی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہو، گویا کہ یہ ضمیر مخاطب کے لیے سامنے والے آدمی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ ضمیر صرف اور صرف عورت کے ساتھ خاص ہے، عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میرے سامنے کوئی ٹیچر ہے، تو اسے میں کہتا ہوں انتی استاذۃ، انتی مدرسۃ، کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک استاذہ ہیں، آپ ایک استانی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہوا۔ ہوا اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم کسی غیر موجود آدمی کے متعلق بات کر رہا ہو، گویا کہ یہ ضمیر غائب آدمی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یاد رکھیے یہ ضمیر مرد کے ساتھ خاص ہے، صرف مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میں کسی غیر موجود غائب آدمی کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ فلاں شخص
ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو عربی میں کے اندر کہوں گا ہوا استاذن، ہوا معلم، ہوا مدرس، کہ وہ ایک استاد ہیں، وہ ایک ٹیچر ہیں، وہ ایک مدرس ہیں۔ آگے چلیے، ہیا، ہیا اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم کسی غیر موجود عورت کے لیے بات کر رہا ہو۔ ہیا، یہ اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا کسی غیر موجود، غیر حاضر، غیب عورت کے متعلق بات کر رہا ہو۔ تو گویا کہ یہ غیب عورت کے لیے، غیب مؤنث کے لیے، غیر موجود مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میں کسی عورت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹیچر ہے، وہ استانی ہے، تو عربی کے اندر یوں کہوں گا ہی استاذۃ، ہی مدرسۃ، ہی معلمۃ۔ اور آخری چیز ہے لمن۔ لمن اس کے ذریعے کسی چیز کی ملکیت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، یہ چیز کس کی طرف منسوب ہے۔ دوبارہ سمجھ لیجئے، لمن یہ ایک سوالیہ جملہ ہے یا سوالیہ لفظ ہے، اس کے ذریعے کسی چیز کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، یہ کس کی طرف منسوب ہے۔ مثلا یہ کتاب ہے، اب میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کا مالک کون ہے، یہ کتاب کس کی ہے، تو عربی کے اندر کہوں گا لمن ھذا الکتاب، لمن ھذا الکتاب، کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ تو آئیے اب ان تمام الفاظ کا عربی کے اندر استعمال سیکھتے ہیں اور ان کی مشق کرتے ہیں۔ انا استاذ، میں ایک استاد ہوں۔ انت تلمیذ، آپ ایک طالب علم ہیں۔ ہوا تلمیذ، وہ ایک طالب علم ہے، وہ ایک شاگرد ہے۔ من انت یا خالد، خالد آپ کون ہیں؟ انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ من انا، میں کون ہوں؟ انت استاذ، آپ ایک استاد ہیں۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا تلمیذ، وہ ایک طالب علم ہے، وہ ایک شاگرد ہے۔ آگے دیکھیے گا، هل انت تلمیذ، کیا آپ طالب علم ہیں؟ نعم انا تلمیذ، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک شاگرد ہوں۔ هل انت استاذ، کیا آپ استاد ہیں؟ لا بل انا تلمیذ، نہیں بلکہ میں ایک شاگرد ہوں۔ هل انا استاذ، کیا میں استاد ہوں؟ نعم انت استاذ، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں۔ هل خالد تلمیذ، کیا خالد شاگرد ہے، کیا خالد طالب علم ہے؟ نعم خالد تلمیذ، خالد ایک طالب علم ہے۔ آگے دیکھیے مزید، انا استاذۃ، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک استانی ہوں۔ انت تلمیذۃ، آپ ایک شاگردہ ہیں، آپ ایک طالبہ ہیں۔ ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہے، وہ ایک طالب علمہ ہے، وہ ایک طالبہ ہے۔ من انت یا فاطمہ، فاطمہ آپ کون ہیں؟ انا تلمیذۃ، میں ایک شاگردہ ہوں، میں ایک طالبہ ہوں۔ من انا، میں کون ہوں؟ انت استاذۃ، آپ ایک
ٹیچر ہیں، آپ ایک انتی استاذتن، آپ ایک استانی ہیں۔ من ہی، وہ کون ہے، ہی زینب، وہ زینب ہے۔ حل انتی تلمیذتن، کیا آپ شاگردہ ہیں، کیا آپ طالبہ ہیں۔ نعم انا تلمیذتن، میں ایک شاگردہ ہوں، میں ایک طالبہ ہوں۔ حل انتی استاذتن، کیا آپ ٹیچر ہیں، کیا آپ استانی ہیں۔ لا بل انا تلمیذتن، نہیں بلکہ میں ایک طالبہ ہوں۔ حل انا استاذتن، کیا میں ایک استانی ہوں۔ نعم انتی استاذتن، جی آپ ایک استانی ہیں۔ جی حضرات گرامی، اب آگے مشق ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کا ہم نے جوابات دینے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حل انت موظف، کیا آپ ایک ملازم ہیں۔ نعم انا موظف، میں ایک ملازم ہوں۔ حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں۔ نعم انا مسلم، میں ایک مسلمان ہوں۔ حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں۔ نعم انا پاکستانی، میں ایک پاکستانی ہوں۔ حل انت رجل، کیا آپ مرد ہیں۔ نعم انا رجل، میں ایک مرد ہوں۔ حل محمود طالب، کیا محمود طالب علم ہے۔ نعم ہوا طالب، وہ ایک طالب علم ہے۔ حل ہوا مسرور، کیا وہ خوش ہیں۔ نعم ہوا مسرور، وہ خوش ہیں۔ حل انتی موظفۃ، کیا آپ ملازمہ ہیں۔ نعم انا موظفۃ، انا موظفۃ، میں ایک ملازمہ ہوں۔ حل انتی مسلمۃ، کیا آپ مسلمان ہیں۔ نعم انا مسلمۃ، میں مسلمان ہوں۔ حل انتی پاکستانیہ، کیا آپ پاکستانی ہیں۔ نعم انا پاکستانیہ، میں ایک پاکستانی ہوں۔ حل انت امرأۃ، کیا آپ عورت ہیں۔ نعم انا امرأۃ، میں ایک عورت ہوں۔ حل فاطمۃ طالبۃ، کیا فاطمہ طالبہ ہیں۔ نعم ہی طالبۃ، وہ طالبہ ہیں۔ حل ہی مسرورۃ، کیا وہ خوش ہے۔ نعم ہی مسرورۃ، وہ خوش ہے۔ جی حضرات گرامی، اب آگے الفاظ دیے گئے ہیں، مذکر الفاظ دیے گئے ہیں، ان مذکر الفاظ کو ہم نے مؤنث بنانا ہے۔ تو ان مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کے لیے ہم نے ان کے آخر میں مؤنث کی علامت لگا دینی ہے، اور مؤنث کی علامت کیا ہے، گولتا۔ ان کے آخر میں گولتا لگائیں گے تو یہ کیا بن جائیں گے، مذکر سے مؤنث۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ھذا صالح، یہ ایک نیک آدمی ہے۔ اب اس کو مؤنث بنائیے، ھذہ صالحۃ، یہ ایک نیک عورت ہے۔ ھذا کاتب، یہ ایک کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، منشی ہیں۔ ھذہ کاتبۃ، یہ ایک لکھنے والی ہیں۔ ھذا متعلم، یہ طالب علم ہیں۔ اب اس کو مؤنث بنائیے، ھذہ متعلمۃ، یہ ایک طالبہ ہیں۔ انت ولد، آپ ایک لڑکے ہیں۔ اب اس کو مؤنث بنائیے، انتی طفلۃ یا انتی بنت، آپ ایک بچی ہیں، آپ ایک لڑکی ہیں۔ انت استاذ، آپ ایک استاد ہیں۔ اب اس کو مؤنث بنائیے، انتی استاذۃ، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک استانی ہیں۔ ہوا ولد، وہ لڑکا ہے۔ اب اس کو مؤنث بنائیے، ہیا
طفلۃ ہی بنت، کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک بچی ہے۔ تو حضرات گرامی، آج کا سبق بس اتنا ہی کافی ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔